السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک وقال فی موضع آخر الم یجدک یتیما فآوی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ روحی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کی کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لغات ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اور وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی کی شان میں شاعر کہتا ہے کہ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کے آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ان کے در پہ سلاطین عالم جھکے، عظمتوں کا شرارہ ہمارا نبی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کی سیرت کے عطا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے، ابو بکر نے میرے نبی کے سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا، علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ الغالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، حنظلہ نے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، حبشے کے بلال نے لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے میرے نبی کے سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام مالک نے لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا، مجدد الفسانی نے لگایا تو جہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے میرے نبی کے سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو مولانا قاسم نانوتوی نے میرے نبی کے سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو علم حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔
یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی کی شان میں شاعر کہتا ہے وہ امت کے مولا یتیموں کے والی، وہ امت کے مولا یتیموں کے والی، ضعیفوں کے حامی غریبوں کے والی، در مصطفیٰ پہ جو آیا سوالی، نہ لوٹا در مصطفیٰ سے وہ خالی۔ وہ غمخوار تھے پاسداروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں صحابہ کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی ذکر کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا اگر تجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے محمد کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا۔ صرف تجھے اونچا نہیں کیا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق، پہلے صرف ابوبکر صدیق تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو ذو النورین بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ عبد الرحمن پہلے صرف عبد الرحمن تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف امیر معاویہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔